اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے کرونا واس مسجد، دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہے یہ میرے گھر ہیں، یہ میرے گھر ہیں، اور اللہ رب العزت پوری دنیا میں محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے جس جگہ کو دیکھتے ہیں وہ مساجد ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر جو بندہ آتا ہے نا، اس کی تمام حاجات پوری کر دی جاتی ہیں اور تمام کی تمام مشکلات اس سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ میں 2-3 حوالوں سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں دلائل کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں آپس میں مناظرہ اور مبالغہ، یہودی نے چیلنج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پتہ چلے گا کہ تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں۔ ایسے کرو، تم اپنے اہل و یال بچے اٹھا کر لے آؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے اہل و یال اور بچوں کو اٹھا کر لے آتا ہوں، اور ایک جگہ پہ جاتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو جو سچا ہوگا وہ بچے گا اور جو غلط ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب دیکھیں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے کو اکٹھا کرتا ہوں، اکٹھا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے اجتماع کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے اجتماع یعنی کہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور اکٹھے مل کر دعا کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پوری امت سے بڑھ کر ہے، پوری امت سے بڑھ کر ہے۔ اگر نبی دعا مانگے پوری امت 100 سال دعائیں مانگے، مگر وہ نبی کی دعا تک نہیں پہنچ سکتے، نبی کی پکار تک نہیں پہنچ سکتے۔ مگر اشارہ اس طرف کیا گیا کہ دیکھیں اجتماع کیا ہے، اجتماع اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھے کر کے جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس سے اللہ عذاب رفع کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑے سخت قحط سالی کا دور تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، فصلیں تباہ ہو رہی تھی، مویشی مر رہے تھے، کچھ حالات ایسے بگڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں رحمت برسا دیں گے تم پر۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور پوری قوم کو اکٹھا کر کے کہا کہ دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ختم کر دیں، اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا اجتماع اکٹھا کیا، اپنی مخلوق کو اکٹھا کیا، قوم کو اکٹھا کیا، دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اسی وقت بارش برسا دی۔ تیسرا، حضرت یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے دور میں عذاب آ رہا تھا، تو یونس علیہ السلام نکل گئے تھے اپنی قوم سے، اپنی بستی سے نکل گئے تھے۔ جب بستی سے نکل گئے تو بستی والوں نے کیا کیا کہ اب تو پیغمبر ہم میں رہے نہیں، اور عذاب کا آنا اٹل ہے، ضروری ہے، اب آئے گا عذاب۔ اس قوم نے کیا کیا کہ وہ سارے مل کے ایک پلاٹ میں چلے گئے، اور پلاٹ میں جا کر ہاتھ اٹھائے اور سب نے کہا آہو بکا کرو، رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تاکہ عذاب نہ آئے۔ حالانکہ عذاب کا آنا کنفرم تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ عذاب آئے گا، یونس علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ عذاب اس قوم پر آنے والا ہے۔ جب اس قوم نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت کا آیا ہوا فیصلہ اللہ نے اپنا واپس لے لیا کہ اچھا یہ قوم ابھی آؤ بکا کر رہی ہے، رو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ختم کرو۔ اللہ نے عذاب واپس لے لیا، عذاب سب سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ کرونا ہے، یہ عذاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے سبب میں عذاب ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں زنا کرنے سے، پوری دنیا میں زنا عام ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سود بازی نہ کرو، سارے سود کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حرام نہ کھاؤ، سارے حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت منع فرماتے ہیں کہ ظلم نہ کرو، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب میں ایک جملے کو لے لیتا ہوں، آپ جناب عمران خان صاحب کی تقریر کو سنیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر جائیں گے۔ سنا اپنے کلپ پر، اور یہ بات سچی ہے۔ کیوں کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کشمیر پر ظلم نہ کرو، اگر کشمیر پر ظلم کرو گے تو یہ اثرات پوری دنیا پر آ جائیں گے۔ انہوں نے ظلم کیا، نظر بند کیا،
قید و بند کیا، بچوں پر ظلم ہوا، اللہ نے وہ عذاب پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ جو کورونا کی وبا ہے، اسے کون سا ملک خالی ہے؟ کوئی ملک خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظلم اللہ نے منع فرمایا، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ جو اوپر والا طبقہ وہ نیچے والے طبقے پہ ظلم کرتا ہے، جو نیچے والا اس سے نیچے والے پہ طبقے پہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ مساجد میں نہ آئیں، اب جس کو کورونا ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں لے کے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، بولو۔ ہسپتال لے کے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ علاج کے لیے، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس ٹیکے میں، اس آئسولیشن میں اور اس ٹیبلٹ میں شفا ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تو جب وہاں پر شفا مل سکتی ہے تو یہاں پر شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جو مہمان آ جائے، اللہ اس کو کبھی نہیں لٹاتے واپس، کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ میں نے اتنے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے، اور بھی کئی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے گھر میں آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ اجتماعیت جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے اور آپ پر بیماری آ جائے، بلکہ اللہ کے گھر میں آنے والے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کے بچے بیمار ہوتے تھے، اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبی میں لے آتے تھے، یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ بیمار مسجد میں آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس مہمان آیا کرتے تھے، آپ مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کچھ اونٹ بندھے ہوئے تھے، اونٹ، ایک اونٹ پر عذاب پڑ گیا خارش کا، اس پر خارش لگ گئی تھی اونٹ پر۔ تو ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ اس اونٹ پر خارش لگ گئی ہے۔ کہا جی خارش لگی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ باقی اونٹوں سے اس کو الگ کر دو، ان کو نہ خارش لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ پر خارش ڈالنے والا کون ہے؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہلے اونٹ پر جو خارش آئی ہے، یہ جو عذاب اس پر آ رہا ہے، اس پر ڈالنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العزت پر عذاب خارش ڈالے گا تو خارش ختم بھی کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اللہ رب العزت کے گھر ہے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ حکم دینا چاہیے کہ آپ اس میں عبادت کریں، اللہ کو منائیں، تاکہ ہمارا ملک، ہماری عوام اس وبا سے نجات پا لیں۔ اب دیکھیں نا، انڈیا والے تھے، ایک وقت تھا، انہوں نے، آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ مساجد سے نکل رہے ہیں اور پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہیں، کتنے برے برے ڈنڈے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے تھے کہ تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو۔ اب جب کورونا کی وبا وہاں پر آ گئی، کورونا کی وبا وہاں پر آئی، اکثریت مرنے والوں ہندو سکھ ہیں، مسلمان بہت کم ہیں۔ ابھی تک مسلمان کو نہیں دیکھا کہ جس کو کورونا ہو۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے دین میں طاقت ہے، قوت ہے، اس لیے یہ بچ رہے ہیں۔ اب سب نے کیا کر دیا؟ اپنے مندر بند کر دیے اور مساجد کو کھول دیے۔ ویڈیو آئی ہے آپ کے سامنے کہ پولیس والوں نے مسلمانوں کی مسجد کو دھو ڈالا، صفائی کی ہے، مسجد کو دھویا اور کہا مسلمانوں تم عبادت کرو اور ہمارے لیے دعا مانگو، ہمارے ملک کے لیے دعا مانگو، انڈیا کے لیے دعا مانگو کہ اللہ رب العزت اس عذاب سے ہماری حفاظت اور خلاصی عطا فرمائے۔ دھوئی کریم نے مسجد، مسلمانوں کو سیفٹی دی ہے، مسلمان روڈ پر کھڑے ہو کر نماز جمعہ یا دوسری نماز ادا کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے وہ جو ہندوستان کے پولیس والے ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کی سیفٹی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی ایک چیز ہے کہ وہ اللہ کو منایا جائے۔ میں پوری دنیا کو کہتا ہوں، پوری دنیا کو، کہ کوئی بھی عذاب آ جائے، چاہے وہ کورونا کو ہو، چاہے طاعون کا مرض ہو، یہ آتے رہتے ہیں عذاب۔ یہ پہلی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ طاعون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آیا تھا، آپ کے زمانے میں بھی آیا تھا، مگر آپ نے ایک اعلان کیا تھا، اور اس اعلان پر کاش ہم عمل درآمد کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس کو طاعون کا مرض لگ جائے، یہ بیماری لگ جائے، وہ اپنی قوم سے باہر نہ نکلے، وہ مدینہ کے اندر اگر لگ گئی بیماری تو وہ مدینہ میں رہے، مکہ میں نہ جائے، اور اگر کوئی مکہ والا صحیح سلامت ہے تو وہ مدینہ کے اندر نہ آئے۔ یہ اعلان کیا تھا آپ نے۔ ایک تو آپ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مسجد میں نہیں آنا، مسجد میں نہیں آنا، اور طاعون کا مرض سب کو نہیں پھیلا تھا، بعض کو پھیلا تھا، بعض کو۔ آپ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، بس
اللہ کو یاد کرو۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا، سارے صحیح سلامت ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو یہ مساجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں اس لیے مساجد کی سائڈ نہیں لے رہا کہ میں ایک مولوی ہونے کے ناطے سے نہیں، بلکہ اس لیے سائڈ لے رہا ہوں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، جو وہ کہیں گے اس کے مطابق شفا ملے گی، نہ کہ نہیں ملے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں مگر ہسپتال میں مر جاتے ہیں، ہسپتال میں مر جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دوائیاں دی جاتی ہیں، آئسولیشن انہوں نے لگوا لی ہیں، سانس آکسیجن وغیرہ لگا لی، مگر پھر بھی مر جاتے ہیں۔ شفا آئسولیشن میں نہیں ہے، شفا ٹیبلٹ دوائیوں میں نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام 17 سے 18 سال بیماری میں رہے ہیں، تو یہ بیماری ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر ان سے بیماری رفع کرنے والے وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ جب ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ کا اہل عیال ختم ہو گیا، آپ کا جسم سارا مفلوج ہو گیا تھا، سارا، کیونکہ ایک آزمائش تھی اللہ کی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش نبی پر بھی آتی ہے، صحابی پر بھی آتی ہے، عام بندے پر بھی آتی ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو جب آزمائش آئی ایوب علیہ السلام پر، تو 18 سال آپ نے بیماری میں گزارے، 17 سے 18 سال گزارے بیماری میں۔ اور جب 18 سال گزارے، اللہ رب نے آپ کو صحت یابی عطا فرما دی، تو اس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ اے ایوب کون سے دن آپ کے اچھے تھے، کون سے دن آپ کے اچھے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری بیماری کے دن تھے وہ اچھے تھے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بیماری کے دن تھے اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ مجھے صبح شام سلام کہا کرتا تھا۔ تو یہ آزمائش ہوتی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اس عذاب کو اب دیکھیں، بعد میں جو اصل کہنا جا رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اس مرض سے نجات دینے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اندھیری رات میں ڈالا گیا، کوئی یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ وہ جو بھائی تھے ان ظالموں نے پھینک کر چلے گئے، کہا بیڑیا کھا گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیڑیا نہیں کھا سکتا، اگر تم کہتے ہو میں نہیں مانتا مگر اب دل کو تسلی دے سکتا ہوں، میں کر کیا سکتا ہوں۔ تو کنویں کے اندر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اس کنویں سے نکالا، اور ایک عام سے بچے کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات مشکلات سے نکالتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات مشکلات سے نکال کر آسانیاں پیدا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب کاش کہ ایک اعلان ہو سرکاری طور پر کہ آپ نماز پڑھیں، بازاروں میں نہ جائیں، کیونکہ بازاروں سے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اس بات کی حکومت کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ آپ نے کہا بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا رحمت والی جگہ مسجد ہے اور اللہ سے دور کرنے والی جگہ بازار ہے۔ بازار میں نہ جائیں، بازار میں بالکل مت جائیں، مساجد میں آئیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، گڑ گڑائیں۔ یقین مانیں یہ جو سالوں پہ بات چلی گئی نا، کورونا کی، سالوں پہ بلکہ سال سے اوپر ہو گیا کہ یہ کورونا کی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، اپنے شکنجے میں لپیٹ رکھا ہے۔ تو میں شرطیہ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ سارے لوگ مساجد میں آ جائیں، اللہ کو منائیں، عورتیں گھروں میں منائیں، یہ جوان مساجد میں آئے اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے عبادت کریں، یقین کریں ملک پاکستان صاف ہو جائے گا، پوری دنیا صاف ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ منانا اللہ تعالیٰ کو پڑے گا۔ تو میں دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے گھروں کو نہ بند کیا جائے۔ جب اللہ کے گھروں کو بند کریں گے عذاب اور آ جائے گا، اور عذاب آ جائے گا۔ اللہ کہیں گے اچھا مجھ سے دور ہو گئے ہو، میری بات کرنا آپ نے چھوڑ دی ہے۔ مرد کی بات تو ویسے مسجد میں قبول نہیں ہوتی، فرض نماز، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، میں کسی اور کی نہیں بات کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک جوان کو آگے کھڑوں وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کے تلاش کروں کون کون اس وقت گھروں میں بیٹھا ہوا ہے جو نماز میں نہیں آ رہا، کون ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کو جلا دوں، ان کے گھروں کو بھی جلاؤں اور جو گھروں میں بیٹھے ان کو بھی جلاؤں۔ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے عورتوں اور بچوں پر ترس آتا ہے، عورتوں اور بچوں پر ترس آتا ہے۔ یعنی کہ اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتی، صرف یہ مرد ہی مرد ہوتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں کہ یہ نماز کی جماعت میں کیوں نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسجد میں آؤ، نہ کہ مسجد سے جاؤ۔ مسجد سے جانے کا حکم نہیں ہے، مسجد میں آنے کا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب آپ عبادت کریں گے تو سارے عذاب ٹل جائیں گے، سارے عذاب ختم ہو جائیں گے۔ یہ عذاب کا آنا آپ دیکھیں، یہ ہوا میں پھیلا ہوا ہے، یہ وائرس
یہ سانسوں میں پھیلا ہوا ہے. اگر اللہ رب العزت اس ہوا کو پلٹا دے تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک اور دلیل رکھتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے. اسی مجلس میں جیسے ہماری مجلس لگی ہوئی ہے, اس طرح سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی تھی, وہ بہتر مجلس تھی. تو وہ اس آدمی کی طرف ایک دوسرے آدمی نے ایسے گور کر دیکھا اور بڑے خطرناک انداز سے دیکھا. تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ یہ بتائیں, یہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بڑے گور کر دیکھا اور مجھے بڑا ڈر لگا, بڑا خوف لگا, یہ کون ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے, اسرائیل. تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, ایسا کیجئے کہ اس ہوا کو حکم دے دے کہ مجھے دوسرے ملک لے جائے, مجھے تو بڑا ڈر لگنے لگا اس ملک میں. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو مثال کے طور پر ملک شام لے جاؤ. ہوا نے اٹھایا, اس کو وہاں پہ رکھ دیا, اسرائیل آیا وہاں پہ اس کو پکڑ لیا. سمجھ آ رہی بات؟ میں دلیل جس بات کی طرف دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے آئے ہوئے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اللہ کے آئے ہوئے, اگر آپ لاہور سے بھاگو گے نا, تو اگر آپ پشاور چلے جاؤ گے, اللہ کا عذاب آیا تو وہاں پہ آپ کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ آدمی اٹھ کر مثال کے طور پر ملک شام گیا تو کیا وہ بچ گیا موت سے؟ نہیں. ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے, اس بات کی طرف دلیل ہے کہ جہاں مرضی بھاگ جائے, جو اللہ کا فیصلہ وہ ہو کر رہنا. ایک بات. دوسری دلیل میری کہنے کی یہ ہے کہ اللہ نے ہوا کو کیسے پلٹا, ہوا کو. تو اللہ نے ہوا کو پلٹا ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اچھا ایسے کرو, اس کو وہاں پہ لے جاؤ. تو اگر ایک آدمی اٹھ کر ہوا اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہے اور وہ وبا سے, اس موت سے نہیں بچ سکتا, تو اگر اللہ کا فیصلہ ہوگا ہم دعا کریں گے, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور جو اللہ کا فیصلہ وہ ہو کر رہے گا. بس میری دست بدستہ گزارش ہے کہ سارے جوان مساجد میں آئیں, عبادت کریں, اللہ کو منائیں, اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنی قوم کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کی معیشت کے لیے دعا کریں. کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو ہم ہیں, اور اگر ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ظاہر بات ہے جب آزادی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کریں گے, اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ آزادی ہے, آزادی 1000 گنا بڑی نعمت ہے. آزادی 1000 گنا بڑی نعمت ہے. ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے اور آزادی نہیں ہے, اور ایک آدمی آزادی کے ساتھ صرف 2 نفل پڑھتا ہے, یہ 2 نفل بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 1000 نوافل پڑھیں گے تو آپ ڈر ڈر کے پڑھیں گے, ڈر ڈر کے, یار اس وقت کچھ نہ ہو جائے. اور جب آپ آزادی کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کے 1000 گنا سے وہ 2 نفل سب سے بہتر ہے. کیوں کہ اس وقت آپ کے دل میں صرف کس کا خوف ہوگا؟ اللہ رب العزت کا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو بچائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہماری وہاں کی حفاظت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین, جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی ممالک اس وقت یا اللہ کورونا کی وبا میں ہے یا اللہ, ان سب کو یا اللہ نجات عطا فرما, حفاظت عطا فرما. خصوصاً بالخصوص ہمارے ملک پاکستان, حرمین شریفین اور تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.